بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں واجد نواز ڈھول اور آپ دیکھ رہے ہیں ساول نیٹ ورک۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ فیبری 2024 میں ملک میں عام انتخابات کی تاریخ دے دی گئی ہے۔ اس حوالے سے ملک بھر کی طرح ضلع بکھر کا جو سیاسی درجہ حرارت ہے وہ بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ ضلع بکھر میں 1985 سے لے کر اب تک بنتے ٹوٹتے اتحاد، سیاسی جماعتوں کا کردار اور بکھر کی موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے آج ہم تجزیہ لیں گے۔ آج ہمارے ساتھ ضلع بکھر کی سیاسی نبض پر ہاتھ رکھنے والے سینئر اینالسٹ صاحبزادہ محمد حفیظ اللہ شاہ صاحب موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں آئینی اور قانونی پیچیدگیوں اور سیاست میں جو ہے قانون اور آئین کی جو انٹرفیرنس ہے اس حوالے سے ہمیں تجزیہ دیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر اینالسٹ جناب محمد صفت الحسنین ایڈوکیٹ صاحب۔ شاہ صاحب، یہ بتائیے گا کہ موجودہ جو سینیریو چل رہا ہے، سیاست خاص طور پہ الیکشن کمیشن نے تاریخ کا بھی اعلان کر دیا ہے، موجودہ جو الیکشن ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے آپ کیا تجزیہ رکھتے ہیں؟ ایک تو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے ناظرین کہ الیکشن جو ہے ہوں گے نہیں ہوں گے، الیکشن ہوں گے۔ اگر الیکشن ہوں گے تو ملک کے اندر جو ہے کیا سینیریو دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بہت شکر گزار ہوں ساول نیٹ ورک اور واجد نواز صاحب آپ کا کہ آپ نے موقع دیا گفتگو کرنے کا۔ میں سمجھتا ہوں کہ 8 فروری کو ہر صورت الیکشن ہوں گے، چونکہ ہمارے ملک میں اس وقت الیکشن کی ضرورت ہے، اور IMF جس کے بغیر فی الحال ہمارا ملک چلنا ناممکن ہے، ان کی طرف سے یہ ڈیمانڈ تھی۔ انہوں نے جو دوسری قسط ہمیں ادا کرنی ہے جو منظور ہو چکی ہے، چند دنوں میں ہمیں ملے گی، تو ان پہ انہوں نے شرط رکھی تھی کہ پہلے آپ الیکشن ڈیٹ دیں، کیونکہ نئی حلقہ بندیاں ہوئی تھیں۔ الیکشن کمیشن کے لیے بھی یہ مشکلات تھیں کہ وہ فوری طور پر الیکشن شیڈول کا اعلان نہیں کر سکتے تھے، لہٰذا انہوں نے الیکشن ڈیٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ اب چند دنوں میں الیکشن شیڈول بھی اناؤنس ہو جائے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن ملک میں ہو جائیں گے، اور نئی گورنمنٹ بننے سے ہی کوئی ہم پر اعتماد کر سکے گا، کیونکہ جو نگران گورنمنٹیں ہیں اس وقت آپ دیکھیں وفاق میں اور چاروں صوبوں میں جو نگران گورنمنٹ ہے، چونکہ نگران گورنمنٹ کو صرف اس لیے بنایا جاتا ہے کہ وہ الیکشن تک معاملات کو دیکھیں اور معاملات کو چلائیں اور فیئر الیکشن کروائیں، تو اس لیے ان کے پاس اتنے اختیارات نہیں ہوتے، اور وہ چونکہ منتخب نہیں ہوتے لہذا ان پر اتنی ذمہ داری نہیں ہوتی، اور جو ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں تو انہوں نے چونکہ عوام کو جواب دہ ہونا ہوتا ہے، لہذا ان پر ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن ہوں گے۔ الیکشن کی فضا بن چکی ہے، اس وقت الیکشن کمپین کا آغاز ہو چکا ہے، میاں نواز شریف ملک میں واپس آ چکے ہیں، مسلم لیگ، پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتیں، جمعیت علماء اسلام وغیرہ نے اپنی تحریک کا آغاز کر دیا ہے، اور جہاں تک خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف نے بھی آغاز کر دیا ہے۔ ہاں، یہ بات میں ضرور کروں گا، یہ میں اپنی افواج پاکستان سے، چیف آف آرمی سٹاف سے اور دیگر جو قانون نافذ کرنے والے اداروں سے اور نگران گورنمنٹ سے، کہ ہماری یہ خواہش ہے کہ فیئر فری الیکشن ہونے چاہیے، سب کو موقع دینا چاہیے، عوام جس کو بھی منتخب کرے نیا اقتدار اس کے سپرد کرنا چاہیے۔ صفت الحسین صاحب، آپ یہ بتائیے گا، آپ کے پاس انفارمیشن ہے، ایک تو 30 نومبر کا جو ہے حلقہ بندیوں کی فائنل لسٹیں جو ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے جاری کر دی جائیں گی، بکھر کے کئی امیدواروں کی طرف سے بھی جو ہے اپیلیں دائر کی گئی تھیں، اس حوالے سے آپ کے پاس کیا رپورٹ ہے؟ جی واجد نواز صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ میرے پاس جو انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ قبل ازیں کچھ حلقہ بندی کا ہم نے رجحان دیکھا جس پہ بہت زیادہ اپیلز کی گئی، خاص طور پر عامر نیت شاہانی کی جانب سے، تو ان اپیلز کے اوپر جو ہے وہ ریزرویشنز جو تھیں عامر نیت خان صاحب کی وہ دور ہو چکی ہوئی ہیں، اور کچھ حلقے جو منکیرا کے بکھر میں آ چکے تھے اور بکھر کے کچھ منکیرا کے حلقہ میں چلے گئے تھے، تو وہ اب حلقے جو سابقہ روٹین ہے اس کے مطابق جو ہیں وہ برقرار ہو چکے ہیں، اور باقی جیسے آپ نے پہلے فرمایا کہ جو باقی تفصیلات ہیں وہ انشاءاللہ 30 نومبر کو آ جائیں گی اور عوام کے سامنے جو ہے وہ آ جائے گا۔ اس کا فائدہ جو ہے الٹیمیٹلی وہ عامر نیت خان شاہانی صاحب کو ہوا ہے، اور باقی جو ہوگا وہ الیکشن ڈے پہ ہی پتہ چلے گا کہ ہماری جو پیشن گوئی ہے اس فائدے کے بارے میں وہ کتنا کو انہوں نے فائدہ اٹھایا ہے اپنے جو سابقہ حلقہ بندی ہے، کیونکہ سارے کام جو ہیں انہوں نے ان حلقوں میں کروائے ہیں، اور وہ حلقہ اگر کہیں اور چلا جائے تو ان کو
واضح طور پہ نقصان ہوا. آپ ساری انفارمیشن دے رہے ہیں یا پریڈکشن کر رہے ہیں کہ ان حلقہ بندیوں کے جو ڈیسیجن آنے ہیں اس میں فائدہ عامر عنایت کو ہونے والا ہے؟ جی پیشن گوئی ہی سمجھ لیں کہ یہ جو 30 نومبر کو انشاءاللہ جو آئے گا، جو میری معلومات ہیں، جو مجھ تک جو معلومات پہنچی ہیں، کیونکہ عامر عنایت خان صاحب کی اپیل منظور ہونے کی وجہ، پلی ان کی منظور ہونے کی، اپیل منظور ہونے کی وجہ سے جو حلقہ بندیاں ہیں وہ سابقہ پوزیشن میں چلی جائیں گی، اور سابقہ ٹوٹل نہ گئی تو کچھ حلقے جو ان کے جہاں پہ انہوں نے ترقیاتی کام کرائے ہیں اور جہاں پہ ان کی جو ہے وہ برادری ازم کی بیس کے اوپر یا دھڑے بندی کی بیس کے اوپر ان کی کافی زیادہ ان کے ووٹرز ہیں، تو وہ فائدہ جو ہے وہ عامر عنایت کو لازمی طور پر پہنچے گا. فیض اللہ شاہ صاحب، اس وقت جو ہے ضلع بکھر میں نوانی شاہانی اتحاد کی باز گشت چل رہی ہے، اس والے سے آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے؟ واجد بھائی، ہمارا جو ضلع بکھر ہے اس میں افواہیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور جب سے سوشل میڈیا آیا ہے تو ماشاءاللہ ہمارے پاس تصدیق نہیں ہوتی، اور ہم بغیر تصدیق کے خبریں جو ہے وہ چلا دیتے ہیں یا جو بھی باتیں ہوتی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو بکھر کی روایت ہے سیاست کی، اس میں سیاستدان ایک دوسرے سے ملاقات کرتے رہتے ہیں، اور ہر الیکشن میں ہر گروپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے ساتھ اچھے سے اچھا امیدوار ہو، کیونکہ دو جو بڑے گروپ ہیں جن میں اس وقت ڈھانڈلا گروپ ہے یا نوانی گروپ ہے، یہ دو دھڑے ہیں جو جس جماعت میں جاتے ہیں وہ جماعت کامیابی حاصل کرتی ہے، یا یہ آزاد لڑتے ہیں تو انہی میں سے کوئی نہ کوئی کامیابی حاصل کرتے ہیں. تو ان کے نیچے جو ونگیں ہوتی ہیں، جو چھوٹے دھڑے ہیں، تو ان کو شامل کر کے ہی ان کی کامیابی ہوتی ہے. لہذا بہتر سے بہتر ہر الیکشن میں ہر گروپ کی یہ خواہش ہے کہ ہمارے ساتھ ہونا چاہیے. اسی طرح ہر الیکشن میں شاہانی نوانی ہوں یا شاہانی ڈھانڈلے ہوں یا کوئی بھی گروپس ہوں، آپس میں ان کے رابطے بھی ہوتے ہیں، ان کے معاملات ہوتے ہیں. بلا شبہ عامر عنایت شاہانی کے تحفظات ہیں ڈھانڈلا خاندان سے، وہ انہی حلقوں کے بارے میں ہیں. جو میری معلومات کے مطابق حلقوں کے مسائل ان کے حل ہو چکے ہیں، اور ویسے بھی جہاں تک میرا تجزیہ ہے کہ نوانی اور شاہانی ایک غیر فطری اتحاد ہے. ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ یہ اتحاد قائم ہوا جو چل نہ سکا، کیونکہ دونوں خاندان بلوچ اور شاہانی خاندان ہیں. وہ نوانی بن گئے، وہ صرف شاہانی رہ گئے، تو اصل میں تو وہ بلوچ خاندان اور شاہانی خاندان ہیں. تو ان کی جو ہے غیر فطری اتحاد ہے، جو کہ میرے خیال میں ایک دوسرے کو ووٹ پڑنا بہت مشکل ہے. اور پھر یہ ہے کہ اس وقت ہر خاندان میں پھوٹ پڑی ہوئی ہے، تو کبھی بھی سید اکبر خان سے ہمیشہ رابطے رہتے ہیں. پچھلے الیکشن میں بھی عامر عنایت شاہانی کے کچھ لوگوں کے سید اکبر خان سے ملاقاتیں ہوئی تھیں، اور شنید میں ہے کہ ان کی اپنی بھی ملاقاتیں ہوئی تھیں. ان کی خواہش تھی کہ ہم ملیں، لیکن ان کا اتحاد نہیں ہو سکا تھا، کیونکہ سب سے بڑی رکاوٹ رشید اکبر خان ہے. اور اب بھی جتنی خبریں مل رہی ہیں، اور بلکہ رشید اکبر خان کا خود بھی سوشل میڈیا پہ یہ چیز آ چکی ہے کہ ہمارے کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہوئے. جو میرے اس وقت معلومات ہیں کہ ڈھانڈلا اور شاہانی خاندان کے معاملات یعنی عامر عنایت کی حد تک وہ طے ہو چکے ہیں، اور ایسا نوانی اور شاہانی اتحاد کا کوئی اس وقت تک معاملات نہیں ہے. اب واللہ عالم اینڈ تک کچھ مسئلہ، کچھ بھی سیاست میں کوئی بات معید نہیں ہے، ہو سکتا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ناممکن ہے. شاہ صاحب، سیاست میں نہ تو کوئی کسی کا مستقل دشمن ہوتا ہے، نہ ہی کسی کا کوئی مستقل دوست ہوتا ہے، بلکہ سیاست چلتی ہے مفادات کی بنیاد پہ. یہ بات بھی حقیقت ہے. ہمارے پاس بھی یہی اطلاع ہے کہ شاہانی اور ڈھانڈلا خاندان کے درمیان اندرون خانہ کافی حد تک جو ہے دوبارہ سے پیچ اپ ہو چکا ہے. چونکہ ابھی ہمیں ایک کلو بھی ملا ہے کہ صفت اللہ حسنین صاحب نے بتایا ہے کہ جو اپیلیں ہیں وہ عامر عنایت میں ان اپیلوں میں جو ہے عامر عنایت شاہانی کو کافی حد تک جو ہے ریلیف ملنے جا رہا ہے. صفت اللہ حسنین صاحب یہ بتائیے گا کہ نواز شریف کی اپیلیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگی ہیں، اور دوسری طرف جو ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی انٹر پارٹی الیکشن کا کہا گیا ہے پی ٹی آئی کو، اور انہی کے ایک وکیل، سینئر وکیل جو ہے علی ظفر کہہ رہے ہیں کہ عمران خان جو انٹر پارٹی الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے. کیا کسی جماعت کو لیول پلینگ فیلڈ دی جا رہی ہے، اور نواز شریف کی اپیلوں پہ جو ہے کیا فیصلہ ہونے جا رہا ہے؟ جی یہ تو روز روشن کی طرح یہ ہے کہ میاں صاحب کو ریلیف جو ہے عدالتوں کی طرف سے دیا جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ آنے والے الیکشنز میں جو پریڈکشنز ہیں وہ تو واضح طور پہ ہیں کہ نون لیگ اگر 2 تہائی نہ کر سکی
تو ایٹ لیسٹ وہ اس پوزیشن میں ہوگی آفٹر انکلوژن کے باقی جو پارٹیز ہوں گی چھوٹی چھوٹی پارٹیز کو ساتھ میں ملا کے ان کو گورنمنٹ جو ہے وہ کرنے دی جائے گی. اب اگلی بات ہے کہ کیا پلینگ جو لیول پلینگ فیلڈ ہے وہ مہیا کی جا رہی ہے. تو جو لیول پلینگ فیلڈ ہے یہ مطالبہ تو اگر آپ دیکھیں تو یہ تو 9 مئی کے واقعات سے پہلے کا تھا. اب تو جو گورنمنٹ ہے وہ سیدھی جا ہی نون لیگ کے پاس رہی ہے. اور دوسری بات جہاں تک بات ہے پی ٹی آئی کی یا چیئرمین پی ٹی آئی کی انٹرا پارٹی الیکشنز کے حوالے سے تو ہمارے سینئر قانون دان ہیں علی ظفر صاحب انہوں نے باقی بالکل بات درست کی ہے کہ وہ کسی طور پہ شریک نہیں ہو سکتے جب تک کہ ان کی جو ہے وہ جیل جو ان کی پروسیڈنگز ہیں وہ چل رہی ہوئی ہیں. تو ان کی جگہ شاہ محمود قریشی صاحب آ جائیں گے, بٹ جو برانڈ ہے جو ٹیگ ہے عمران خان صاحب کا وہ ان کے پیچھے ہی رہنا ہے. دوسرے نمبر پہ جو واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ یہ جو الیکشنز ہیں جو آنے والے الیکشنز ہیں اس میں پی ٹی آئی کو ہو سکتا ہے کہ ایک صوبہ جو کے پی کے ہے وہ دے دیا جائے. باقی فیڈرل گورنمنٹ یا پنجاب گورنمنٹ مجھے اس وقت جو ماحول بنا ہوا ہے وہ کسی طور پہ نظر نہیں آ رہا کہ یہ جو دونوں صوبے ہیں خاص طور پہ پنجاب جو ہے اور فیڈرل جو ہے وہ کسی طور بھی جو ہے نا پاکستان تحریک انصاف کو دیا جائے گا. شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ ضلع بکھر میں جو ہے آیا جتنے بھی نئے دھڑے بن رہے ہیں یا پرانے موجود ہیں نئے اتحاد بن رہے ہیں یا ٹوٹ رہے ہیں, کیا ان میں سے کوئی ایسا کینڈیڈیٹ بھی ہے جو کسی پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑنے جا رہا ہے, یا پھر جو ہے تمام جتنے بھی دھڑے ہیں وہ آزاد الیکشن لڑیں گے, یا پھر نئی جو جہانگیر ترین صاحب کی پارٹی ہے اس میں سید اکبر خان نوانی جو ہے وہ مرکزی رہنما بھی ہیں, تو کیا کسی پارٹی کے ٹکٹ یا پھر جو ہے تمام جتنے پینلز ہیں وہ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑیں گے؟ واجب بھائی جہاں تک میری معلومات ہیں کہ کوشش ہے دونوں دھڑوں کی کہ ہم آزاد الیکشن لڑیں, لیکن اس بارے میں رشید اکبر خان نے سوشل میڈیا پہ جو واضح کیا ہے کہ ہم ایک پارٹی میں شامل ہیں. وہ پارٹی استحکام پارٹی ہے جن کے بانی بھی وہ خود ہیں, لیکن استحکام پارٹی جو ہے انہیں وہ فائدہ تو دے سکتے ہیں, پارٹی انہیں فائدہ نہیں دے سکتی کیونکہ ووٹ بینک نہیں ہے اس وقت استحکام پارٹی کا. اور میں سمجھتا ہوں کہ استحکام پارٹی کو بنانے کا مقصد جو ہے وہ جو تحریک انصاف سے منحرف اراکین اور جو ٹوٹنے والے اراکین ہیں ان کو ایک جگہ اکٹھا کرنا تھا. اب نون لیگ کے پاس جو امیدوار موجود ہے تو وہ پہلے اپنے امیدواروں کو کہاں کرتے, اور پھر انہوں نے پنجاب کے جو ضمنی الیکشن میں ان میں بھی انہوں نے رزلٹ دیکھا تھا کہ جو پی ٹی آئی کے لوگوں کو انہوں نے ٹکٹ دیا تھا وہ ناکام ہوئے. تو اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ایک پارٹی جو ہے وہ علیحدہ ہو ان کی تو وہ بہتر ہے. لہذا وہ جو پارٹی بنی ہے اب دیکھیں اس کے ٹکٹ پر نوانی حضرات الیکشن لڑتے ہیں کہ نہیں. دوسری طرف جو ڈانڈلا حضرات کے ہیں وہ تاحال تو یہی نظریات تھے کہ ہم مسلم لیگ سے کچھ معاہدے کروا لیتے ہیں اور اوپن ان حلقوں کو جو یہ 4 حلقے ہیں انہیں اوپن چھڑوا لیں گے. لیکن تازہ ترین میری جو اطلاع ہے کہ ان کی نون لیگ سے کوئی میٹنگ ہو چکی ہے 2-3 دن پہلے. اب ٹکٹوں کی بات ہوئی ہے یا اوپن چھوڑنے کی بات ہوئی ہے یہ ابھی واضح نہیں ہوا, لیکن یہ بات درست ہے کہ اس طرف NA91 کی طرف مجید خان خنان خیر جو کہ ایک مضبوط ترین وہاں ان کے امیدوار یعنی ٹکٹ کے حساب سے کہ وہ ٹکٹ انہیں ملے گی, انہی کے کہنے پر باقیوں کو ملے گی. یہاں جو معاملات ہیں میرے مطابق کہ ڈاکٹر افضل خان ڈانڈلا صاحب سے اور ظفر خان ڈانڈلا صاحب سے طے ہو چکے ہیں. اگر ٹکٹ ملے تو وہ ان کے کہنے پر ملیں گے اور ان کی یہ کوشش ہے کہ ہم حلقہ اوپن چھڑوائیں. باقی پیپلز پارٹی بھی ٹکٹ دینے کی کوشش کرے گی, جماعت اسلامی بھی ہے اور نظام وہ پارٹی جمعیت علماء اسلام بھی ہے, دیگر بھی جو مذہبی جماعتیں ہیں وہ کوشش ضرور کریں گی. لیکن مین جو 2 گروپ ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے, ایک عوامی خدمت محاذ ہے ایک نوانی محاذ ہے. یہ 2 گروپ مقامی سطح پہ ہو گئے اور 2 پارٹیوں کے درمیان مقابلہ ہونا ہے, ایک مسلم لیگ نون ہے اور ایک تحریک انصاف ہے. اب آگے جا کے پتہ چلے گا کہ کیا تحریک انصاف کو الیکشن لڑنے دیا جائے گا. اگر الیکشن لڑنے دیا گیا تو پھر صورتحال کچھ اور ہوگی. جو اگر الیکشن نہیں لڑنا 2 گروپوں نے لڑنا ہے تو پھر جو تیسرے گروپ ہے اب ان کے لیے جو آزاد لوگ لڑتے ہیں, کیونکہ اس وقت جو بکھر ضلع کی ہمیشہ سے پوزیشن رہی ہے اور اس وقت بھی کہ جو موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں, جو ان بڑے گروپوں کے ساتھ ہوگا چاہے ان کے خاندان کے لوگ بھی ہیں تو وہ کامیابی کی طرف تو قدم اٹھا سکتے ہیں.
آزاد ہونے کے ناطے اگر زیادہ تر امیدوار ہوں گے کسی حلقے میں تو ہو سکتا ہے کہ ان کے فیور میں ووٹ چلے جائیں اور وہ کامیاب ہو جائیں، تو ایک علیحدہ بات ہے۔ شاہ صاحب، نعیم اللہ خان شاہانی بھی ایک فیکٹر ہیں، ضیاء اللہ خان ڈھانڈلہ کی طرف سے بھی الیکشن لڑنے کا جو ہے اعلان باضابطہ کر دیا گیا ہے، اترا خاندان میں سے بھی جو ہے نئے کینڈیڈیٹ سامنے آئے ہیں، مدثر نذیر اترا صاحب کمپین چلا رہے ہیں، دوسری طرف کھاوڑ گروپ بھی الیکشن لڑنے کے لیے جو ہے وہ کوشاں ہے، تو منکیرہ سے جو ہے ملک گروپ کے ملک انصر کی طرف سے بھی جو ہے یہ باز گشت سامنے آ رہی ہے کہ وہ جو ہے الیکشن لڑنے کے خواہاں ہیں۔ تو یہ جو شیڈو جو کینڈیڈیٹس ہیں، یہ کسی بھی گروپ پہ جو ہے کیا وہ کوئی سیاسی ڈینٹ ڈال سکتے ہیں؟ اگر ان میں سے کوئی کینڈیڈیٹ جو ہے پی ٹی آئی کی ٹکٹ پہ آ جاتا ہے تو پھر جو ہے ضلع بکھر کا جو سیاسی سینیریو ہے وہ کس طرف جائے گا؟ عاجل بھائی، آپ نے بہت اہم سوال کیا ہے، کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ دو بڑے گروپ ہیں، اور بڑے گروپ اس لیے ہیں کہ چھوٹے گروپ ان کے ساتھ شامل ہیں۔ کھواوڑ خاندان ایک بالکل بہت بڑا خاندان ہے اور متحد ہے، اور ان کا بہت اہم رول ہے۔ اگر وہ جیتنے کی پوزیشن میں نہ ہوں تو کسی کو ہارنے کی پوزیشن میں ضرور ہوں گے۔ اگر کسی بھی گروپ کے ساتھ ان کا اتحاد ہو جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ گروپ کو بھی فائدہ دے سکتے ہیں، انہیں بھی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جہاں تک میری معلومات ہیں کہ ملک گروپ جو ہے، اور ملک گروپ میں جان ڈالنے والا بھی ملک انصر اقبال چھینا ہے، وہ بہت ورکر ہے اور اس نے بلدیہ کی چیئرمینی بھی حاصل کی، اور اس وقت سیاست میں وہ بہت زیادہ آگے جا رہا ہے۔ اس کے بھی اسی طرح جس طرح عامر عنایت کے ڈھانڈوں سے تحفظات ہیں، اس کے اپنے گروپ کے ساتھ عوامی خدمت محاذ کے ساتھ تحفظات ضرور ہیں، لیکن اس نے بھی کئی بار واضح کیا ہے کہ میں دوسری طرف اتحاد کا داعی نہیں ہوں، ہاں امیدوار ضرور ہوں۔ وہ امیدوار بھی تب بنیں گے جب انہیں مسلم لیگ کی طرف سے یہ باور کرا دیا جائے گا کہ آپ امیدوار بنیں اور ہم آپ کو جس طرح بھی ہوگا کامیاب کروائیں گے۔ وہ کامیابی کی صورت میں الیکشن لڑیں گے۔ اگر انہیں یہ تھوڑا سا محسوس ہوا کہ کامیابی ناممکن ہے تو وہ پھر عوامی خدمت محاذ کے ساتھ ہی رہیں گے۔ باقی جہاں تک ضیاء اللہ خان ڈھانڈلہ کا تعلق ہے تو بارہا مرتبہ ضیاء اللہ خان ڈھانڈلہ کے دروازے پر ایم پی اے شپ نے دستک دی ہے، لیکن وہ چونکہ دل نہیں رکھ رہے یا شاید اپنے خاندان کے لیے ہر دفعہ قربانی دے دیتے ہیں، تو یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ اور اب بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ خاندان کے ساتھ رہے اور اس کو گروپ کے سربراہ یا خاندان کے سربراہ ظفر اللہ خان ڈھانڈلہ نے ان کا اگر اعلان کیا اور وہ ان کے ساتھ رہے تو پھر تو ظاہر ہے ان کی پوزیشن واضح ہو سکتی ہے، ورنہ پھر وہی بات ہو گئی کہ جو چھوٹے گروپ ہیں وہ نقصان تو دے سکتے ہیں الیکشن لڑنے سے، لیکن یہ ہے کہ شاید ان کی کامیابی ممکن نہ ہو سکے۔ شاہ صاحب، آخری سوال ہے کہ چکوک میں جو ہے چودھری نصر اللہ جو ہے بڑا ایک مقام رکھتے ہیں بلا شبہ، اور وہ یو سی ناظم بھی رہے ہیں، اور ان کا بڑے عرصے سے تعلق جو ہے وہ نوانی گروپ سے ہے، تو چودھری نصر اللہ صاحب نے بھی الیکشن لڑنے کا اعلان کیا ہے۔ آیا یہ اعلان عارضی ہے یا پھر جو ہے وہ اس وقت جو ہے کمر کس چکے ہیں، وہ الیکشن لڑیں گے؟ واجد بھائی، انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے ضلع بکر میں وڈیروں کی ہمیشہ یہ خواہش رہی ہے کہ وڈیرے ہی سیٹ پر آئیں، کوئی بھی ایسا شخص جو عوام کی فلاح و بہبود کے منصوبے لا سکتا ہے اور عوام میں سے ہو، وہ بندہ آگے نہ آئے۔ اس دفعہ چونکہ نئے حلقے میں چکوک کی آبادی بہت زیادہ ہے، اور چکوک کے لوگ جو کہ آبادکار ہیں اور وہ دل رکھنے والے لوگ ہیں، اور وہ ڈرنے یا ڈرانے والے ہیں، ڈرنے والے نہیں ہیں، تو اس دفعہ چکوک کے لوگوں نے اپنے حق کی آواز بلند کی ہے۔ ان میں دو امیدوار جو سامنے آئے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں میں سے چودھری نصر اللہ مضبوط امیدوار ہیں۔ اس وقت تک چودھری نصر اللہ صاحب کے بقول کہ میں امیدوار ہوں، اور چکوک کے لوگ بھی ان کے ساتھ ہیں۔ اگر وہ الیکشن لڑتے ہیں تو ضرور اثر انداز ہوں گے ان وڈیروں پر۔ وڈیروں نے انہیں سیٹ نہیں دینی، اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ کس حد تک اپنے آپ کو مضبوط امیدوار کے طور پر سامنے لاتے ہیں اور کس طرح الیکشن لڑتے ہیں، کیا منشور دیتے ہیں، اور چکوک کے علاوہ جو حلقے کی عوام ہے وہ کس طرح ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اب یہ آنے والا وقت بتائے گا
کہ وہ کس طرح الیکشن لڑتے ہیں, کیا لڑتے ہیں نہیں لڑتے. ایسا نہ ہو کہ پھر وڈیروں کے دباؤ کی وجہ سے وہ الیکشن نہ لڑیں اور بیٹھ جائیں. اگر الیکشن لڑیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہتر رزلٹ دے سکیں گے. جی ناظرین, یہ تھے صاحبزادہ محمد حفیظ اللہ شاہ صاحب اور محمد صفت الحسنین صاحب. انہوں نے بہت اچھا تجزیہ دیا. ناظرین, شاہ صاحب کی آخری جو کلمات ہیں اس کی روشنی میں مگر یہ کہا جائے کہ پاکستان میں جمہوریت تو ضرور ہے, لیکن پاکستان کا جو جمہوری نظام ہے وہ سرمایہ داروں اور وڈیروں کے شکنجے میں ہے. اور شاید اسی حوالے سے اقبال نے کہا تھا کہ جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں, چنا نہیں کرتے. ان الفاظ کے ساتھ واجد نواز ڈھول کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. پاک فوج پائندہ باد.